خواتین و حضرات، براڈ شیٹ کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، حیران کن انکشافات ہیں اس سٹوری میں۔ 2000 مشرف کا دور تھا۔ پاکستانی حکومت نے براڈ شیٹ نامی کمپنی کو ہائر کر کے 200 سیاستدانوں، بیوروکریٹس، تاجروں، فوجی افسروں کے نام دیتے ہوئے کہا کہ ان سمیت بیرون ملک پاکستانیوں کے چوری شدہ پیسے کی کھوج لگائیں۔ معاہدے کے تحت جو چوری شدہ پیسہ براڈ شیٹ ڈھونڈ نکالے گی، اس کا 20% پیسہ اسے ملے گا۔ 2000 میں براڈ شیٹ نے کام شروع کیا۔ اسی دوران مبینہ طور پر آفتاب شیرپاؤ کے جرسی کے آف شور بینکوں میں اکاؤنٹس کا پتہ چلا، جہاں $50 لاکھ پڑے ہوئے تھے۔ ایڈمرل منصور الحق کے اکاؤنٹ میں $75 لاکھ، ایڈمرل صاحب کے ساتھیوں جمیل انصار، عامر لودھی کے اکاؤنٹوں میں مبینہ طور پر پیسہ الگ۔ ادھر براڈ شیٹ چوری شدہ اثاثوں کو ڈھونڈ رہا تھا، ادھر پاکستان میں تیزی سے حالات بدل رہے تھے۔ جنرل امجد جو نیب کے سربراہ تھے ان دنوں، ان پر ان کی اپنی حکومت کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ فلاں پر ہاتھ ہولا رکھیں، فلاں کے خلاف تحقیقات بند کر دیں، فلاں کا نام نکال دیں۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی پرویز مشرف کو جمہوریت بحالی مطلب انتخابات کرانے کے لیے 3 سالہ مہلت ختم ہو رہی تھی۔ مشرف کو پرانے سیاستدانوں، گھاک تاجروں کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ ایڈمرل منصور الحق جو امریکہ ہی میں عام قیدی سب کچھ مان چکے، سب کچھ واپس کرنے پر تیار، مشرف کو سفارش لڑائی گئی۔ حکومت پاکستان نے ایڈمرل منصور الحق کو امریکہ سے واپس مانگ لیا۔ منصور الحق یہاں آئے، VVIP ہوئے، ریسٹ ہاؤس میں نظر بندی، خان سامہ، گھر کے کھانے، واکیں، ملاقاتیں، اور آخرکار اونے پونے داموں پر نیب سے پلی بارگین کر کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ پرویز مشرف کو شیرپاؤ، فیصل صالح حیات اور کئی دوسروں کی ضرورت پڑ چکی تھی، کیونکہ پیٹریاٹ بنا کر جمالی حکومت بنانا تھی۔ اسی بک بک جھک جھک سے تنگ آ کر ایک دن جنرل امجد نیب چھوڑ گئے۔ نئے چیئرمین نیب نے براڈ شیٹ سے رابطہ کر کے 20 مجرموں جن کے چوری شدہ اثاثوں کا پتہ چلانا تھا، ان کے نام نکالنے اور ان کے خلاف تحقیقات بند کرنے کا کہہ دیا۔ براڈ شیٹ نے کہا کہ ایک تو ہمیں ہمارا کمیشن دیا جائے، دوسرا ہم یوں درمیان میں انکوائریاں نہیں بند کر سکتے۔ جب براڈ شیٹ نیب کے چنگل میں نہ آئی تو نیب نے 2003 میں معاہدہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد براڈ شیٹ نیب کے خلاف عالمی ثالثی عدالت میں چلی گئی۔ عدالت نے براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نیب پاکستان کو 4 ارب 38 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ نیب کے وکیل لیگل فرم کو فیس ادائیگی اور سود کے بعد یہ رقم 7 ارب 18 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ یہ تو تھا مختصراً بیک گراؤنڈ، خلاصہ، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہوا کیا۔ اچھا، اب یہاں تک بات ٹھیک تھی۔ پورے ملک میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ نیب ہار گیا، براڈ شیٹ جیت گئی، نیب کو جرمانہ دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہیں ہاؤس آف شریف نے اپنی روایتی جھوٹوں کی پٹاری کھول لی۔ ہر بات کو من مرضی کا اینگل دینے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ہر شے کو مکاری، عیاری سے اپنی بے گناہی کا ثبوت بنانے کے چکر میں ہاؤس آف شریف اڑتے تیر کے سامنے آئے۔ ان کا نیب براڈ شیٹ فیصلے سے کہیں دور دور کا کوئی تعلق نہ تھا۔ نیب ہار کو اپنی جیت دکھانا تھی، لہٰذا پہلے حسب سابق مریم نواز کے اوپر نیچے 2 ٹویٹ آئے۔ پہلا ٹویٹ تھا، نیب ہار گیا، ان کے مکروہ چہرے اور احتساب کی حقیقت کا پتہ چل گیا، اب ان کا مطلب احتساب کرنے والوں کا احتساب ہوگا۔ مریم نواز نے دوسرا ٹویٹ کیا، براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈھونڈنے کے لیے $2 کروڑ 87 لاکھ ادا کیے گئے، پھر بھی نااہلی کے لیے اقامے اور سزا کے لیے جج ارشد ملک کا سہارا لینا پڑا۔ آج الحمدللہ ایون فیلڈز فلیٹس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ نواز شریف کی صداقت و ایمانداری کی گواہی قدرت دے رہی ہے۔ جب یہ ہوا تو براڈ شیٹ کمپنی کے سربراہ کاوی مساوی کا بھلا ہو، جنہوں نے شریفوں کی جھوٹ بھری ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوڑ دی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، نواز شریف جھوٹے ہیں، وہ بے گناہ نہیں ہیں۔ بھتیجے یا بھانجے انجم ڈار کے ذریعے $25 ملین رشوت دے کر تحقیقات روکنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا ہم مجرموں سے بات چیت نہیں کرتے۔ براڈ شیٹ کے مالک نے حکمرانوں کے کردار سے بھی پردہ اٹھایا، کیسے اپنے سیاسی فائدے کے لیے ملک کو تباہ و برباد کیا، کیسے اپنے پاؤ بھر گوشت کے لیے پورے اونٹ ذبح کیے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک بیرونی ملک کی فرم کا سربراہ کہے پاکستانی حکمران جھوٹے، انہیں عوام کا کوئی درد نہیں، یہ مفاد پرست، یہ رشوت خور، یہ کمیشن خور، یہ دھوکہ باز، یہ جھوٹ بولنے والے اور وقت ضائع کرنے والے۔ براڈ شیٹ سربراہ نے زرداری صاحب کی ایک جھلک بھی دکھائی۔ براڈ شیٹ کا یہ کہنا بھی ایک بم شیل کہ 2017 کے موسم گرما میں پاکستانی حکومت کو ایک ایسے اکاؤنٹ کے حوالے سے الرٹ دیا جس میں $1 ارب سے زائد پیسے پڑے ہوئے،
یہ رقم 2016 میں خلیجی ملک سے اس اکاؤنٹ میں آئی۔ اب یہ بزنس مین یا سیاستدان، پتہ نہیں یہ صاحب کون، جن کے اکاؤنٹ میں $1 ارب سے زیادہ کی یہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں کیوں آئی، وہاں سے آگے کہاں گئی، مگر یہاں کوئی کیا رونا روئے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، مضبوط معدے، کمزور یادداشتیں، سبھی کو اپنے لوٹنے والوں سے پیار اور سبھی بڑے شوق سے لوٹیں بار بار۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مختصر سی کہانی براڈ شیٹ کے حوالے سے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر حکومت پاکستان براڈ شیٹ کو 450 کروڑ روپیہ یعنی تقریباً 4.5 ارب روپے کی ادائیگی کیوں کرنے جا رہی ہے، اور نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے خارجی امور ہیں، انہوں نے پاکستان کے نیب کے چیئرمین کو آخر کیوں طلب کیا۔ تو یہ تھی مختصر سی کہانی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔